سوچو، تم صحرا کے بیچ کھڑے ہو، نہ پانی نہ سایہ، اور تمہاری پوری زندگی کی کمائی اونٹوں پر لدی ہونی ہے، اور اچانک آسمان کا رنگ بدل جائے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے آدمی کی جس نے صحرا میں صرف مال نہیں بلکہ اپنا یقین بھی داؤ پر لگایا۔ اس کا نام تھا حارث بن امین۔ حارث قدیم زمانے کا ایک سادہ مزاج تاجر تھا۔ وہ ارکن کے علاقے میں رہتا تھا جہاں زیتون کے باغات نسلوں سے چلے آ رہے تھے۔ اس کا کام زیتون سے تیل نکالنا تھا، مگر اس کا اصول ہر تاجر سے مختلف تھا۔ تیل کم ہو سکتا ہے، وہ کہتا، مگر سچ کم نہیں ہونا چاہیے۔ حارث کے باغات پتھروں اور مٹی کے درمیان تھے۔ ہر درخت محنت کا گواہ تھا۔ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، خاموشی میں 2 رکعت نماز پڑھتا اور پھر باغات کا چکر لگاتا۔ مزدوروں کو پوری اجرت دیتا، نہ جلد بازی نہ ظلم۔ اس کی بیوی ثنا بنت یعقوب گھر اور غریب دونوں کا خیال رکھتی۔ وہ کہتی، جس گھر میں بھوکے کا خیال ہو وہاں اللہ کی رحمت رکتی نہیں۔ حارث کے 2 بیٹے تھے، رافع اور نبیل۔ رافع باپ کے ساتھ سفر کرتا، سودے سیکھتا اور ہر فیصلے میں صبر کو سمجھنے لگا تھا۔ ایک شام جب ہوا ہلکی تھی اور آسمان سرخ رنگ میں ڈوبا تھا، حارث کے پاس ایک قاصد آیا۔ قاصد کے ہاتھ میں مہر لگی ہوئی تحریر تھی۔ تحریر زرقان کے شہر سے تھی، جو اس دور کا سب سے بڑا تجارتی مرکز مانا جاتا تھا۔ پیغام میں لکھا تھا، ہم تم سے 90 مشکوں زیتون کا تیل خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر مال پسند آیا تو ہم تمہارا نام ہر بازار میں مشہور کر دیں گے۔ یہ موقع آسان نہیں تھا۔ سفر لمبا تھا، صحرا بے رحم تھا اور راستے لٹیروں سے بھرے ہوئے۔ حارث نے جلدی فیصلہ نہیں کیا۔ اس رات اس نے کھلی چھت کے نیچے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا رب، اگر اس سفر میں بھلائی ہے تو میرے دل کو مضبوط کر دے۔ صبح اس نے فیصلہ سنا دیا۔ 90 مشکیں تیار کی گئیں، ہر مشک بہترین تیل سے بھری ہوئی۔ اونٹ تیار ہوئے، قافلہ بنا۔ رافع باپ کے ساتھ روانہ ہوا۔ ثنا نے رخصتی کے وقت صرف اتنا کہا، صبر کو ہاتھ سے مت چھوڑنا، اور پھر قافلہ صحرا کی خاموشی میں گم ہو گیا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ سفر صرف تجارت کا نہیں بلکہ ایمان کا امتحان بننے والا ہے۔ صحرا صرف زمین نہیں ہوتا، صحرا انسان کا صبر پہچانتا ہے۔ قافلہ تیسرے دن ارکان کی حدوں سے نکل چکا تھا۔ آگے صرف ریت تھی، پیچھے صرف یادیں۔ سورج سر پر آگ بن کر کھڑا تھا، ہوا گرم سانس لیتی تھی۔ اونٹ آہستہ چل رہے تھے، ان کے قدم ریت میں دھس کر نکلتے تھے۔ حارث ہر تھوڑی دیر بعد قافلہ رکواتا، پانی چیک ہوتا، لوگوں کا حال پوچھا جاتا۔ وہ صرف تاجر نہیں تھا، وہ ذمہ دار رہنما تھا۔ رافع باپ کے قریب چلتا، اس کے چہرے پر گرمی تھی مگر آنکھوں میں یقین۔ ابا، رافع نے کہا، کتنا اور سفر باقی ہے؟ حارث نے دور آسمان کی طرف دیکھا۔ جتنا اللہ چاہے، اس نے آہستہ جواب دیا۔ شام کے وقت قافلہ رک گیا، چھوٹی سی کیمپ بنی، آگ جلی، کھجور اور سوکھی روٹی کھائی گئی۔ رات خاموش تھی، اتنی خاموش کہ اپنی سانس بھی بھاری لگ رہی تھی۔ حارث اٹھ کر نماز کے لیے کھڑا ہوا، رافع بھی پیچھے آ گیا۔ اس صحرا میں، حارث نے کہا، صرف اللہ ہی ساتھ ہوتا ہے۔ اگلا دن اور زیادہ سخت تھا۔ دھوپ ریت سے ٹکرا کر آنکھوں کو جلا رہی تھی۔ قافلہ صحرا کے بیچ سب سے خطرناک علاقے میں تھا۔ یہیں اکثر قافلوں کے نشان ختم ہو جایا کرتے تھے۔ دوپہر کے قریب ہوا کا مزاج بدلنے لگا۔ پہلے ہلکی سی سرسراہٹ، پھر ریت ہوا میں اٹھنے لگی۔ ایک بزرگ محافظ نے فوری کہا، ملک، یہ عام ہوا نہیں۔ حارث کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ آندھی؟ اس نے پوچھا۔ محافظ نے سر ہلا دیا، اور بہت تیز۔ وقت ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ دور دور تک کوئی پہاڑ، کوئی گھونسلہ، کوئی پناہ نہیں تھی۔ حارث نے بلند آواز میں حکم دیا، اونٹوں کو بٹھاؤ، مشکین مضبوط باندھو، سب زمین کے قریب رہو۔
अभी बात मुकम्मल भी न हुई थी कि आसमान रेत से भर गया। आंधी सहरा पर टूट पड़ी। हवा चीख रही थी, रेत तीरों की तरह लग रही थी। राफे ने बाप का बाजू पकड़ा, उसके होंठ कांप रहे थे। अब्बा। हारिस ने उसे अपनी चादर में ले लिया। डर मत, उसने कहा, अल्लाह यहीं है। लोग जमीन से चिपक गए, ऊंट बेचैन हो गए। आंधी लम्हों में कयामत बन गई। ना कुछ दिखता, ना कुछ सुनाई देता, सिर्फ रेत, हवा और दुआ। हारिस के लब हिल रहे थे। या रब, अगर आज का दिन आखिरी हो तो हमें अपनी रहमत में ले लेना। वक्त रुक गया था। फिर जैसे अचानक सब कुछ थक गया हो। हवा धीमी हुई, आसमान साफ होने लगा। आंधी रुक चुकी थी, लेकिन जो नजारा सामने था वो दिल चीर देने वाला था। काफिला बिखरा हुआ था, ऊंट गए थे, मशकीन गायब थीं। हारिस उठ खड़ा हुआ, राफे को देखा, जिंदा। लोगों को गिना, सब जिंदा। लेकिन जब माल गिना गया, 30 ऊंट गायब थे। उन पर जिंदगी भर की कमाई थी। राफे रो पड़ा, अब्बा, सब खत्म हो गया। हारिस ने आंखें बंद की, उसका सीना भारी हो गया, मगर आवाज मजबूत थी। नहीं बेटा, उसने कहा, जब तक अल्लाह बाकी है कुछ खत्म नहीं होता। सहरा खामोश खड़ा था और इम्तिहान अभी बाकी था। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब सब कुछ उससे छीन लिया जाए। सहरा अब खामोश था, मगर ये खामोशी रहमत वाली नहीं थी। ये खामोशी टूटे हुए दिल की गवाह होती है। हारिस रेत पर बैठा था, उसके सामने आधा काफिला और पीछे आधी जिंदगी जो रेत में गुम हो चुकी थी। राफे अब भी रो रहा था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अब्बा, उसने धीमी आवाज में कहा, घर वालों को क्या जवाब देंगे? ये सवाल हारिस के दिल में तीर बनकर लगा। उसने आसमान की तरफ देखा, सितारे चमक रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सहरा, हारिस ने दिल में कहा, तू सिर्फ इम्तिहान है, फैसला करने वाला तू नहीं। रात गहरी होती जा रही थी। लोग थके हुए थे, बेचैन थे, खौफजदा थे। किसी ने कहा, मलिक, अगर सुबह तक पानी खत्म हो गया तो? हारिस ने किसी को डांटा नहीं, उसने सिर्फ कहा, हर मुश्किल अपना रिस्क लेकर आती है। उस रात हारिस ने आग के करीब बैठकर 2 रकात नमाज पढ़ी। सहरा में जमीन सख्त होती है, मगर सजदा फिर भी होता है। उसके आंसू रेत में गिरकर गायब हो गए, जैसे अल्लाह कह रहा हो, मैं देख रहा हूं। हारिस ने हाथ उठाकर कहा, या रब, अगर ये सब मेरी किसी गलती का नतीजा है तो मुझे माफ कर दे, मगर अगर ये इम्तिहान है तो मुझे टूटने मत देना। उसने माल का जिक्र नहीं किया, सिर्फ हिदायत मांगी, सिर्फ सब्र मांगा। राफे दूर बैठा बाप को देख रहा था। उसने पहली बार समझा कि मर्द बनना तलवार उठाने का नाम नहीं, बल्कि सजदे में झुक जाने का नाम है। सुबह से पहले हवा चलने लगी, मगर इस दफा नरमी के साथ। फजर के करीब काफिला उठा। पानी कम था, रास्ता अब भी लंबा था। किसी ने कहा, मल्लिक, वापस चलना चाहिए। हारिस ने सर हिला दिया। वापस? उसने कहा, जब अल्लाह ने अभी फैसला नहीं दिया। काफिला आगे बढ़ा। कुछ घंटों के बाद दूर हरी सी लकीर नजर आई। वो क्या है? राफे ने पूछा। उम्मीद, हारिस ने कहा। करीब आए तो मालूम हुआ एक छोटा सा नखलिस्तान था, कुछ दरख्त, एक पतला सा चश्मा। लोगों की जान में जान आई। पानी भरा गया, ऊंट बिठाए गए। हारिस चश्मे के करीब बैठ गया। वहां उसे एक अजीब मंजर दिखा। एक बुजुर्ग सफेद लिबास में
زمین پر بیٹھا، تسبیح ہاتھ میں، چہرہ اتنا پرسکون جیسے صحرا اس کا گھر ہو۔ حارث خود اٹھ کر گیا۔ السلام علیکم، اس نے کہا۔ بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا۔ سفر بھاری لگتا ہے، بزرگ نے کہا۔ تمہارا بوجھ صرف اونٹوں پر نہیں۔ حارث حیران رہ گیا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا، آندھی، گمشدہ اونٹ، ٹوٹا ہوا قافلہ۔ بزرگ خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، جب اللہ کسی چیز کو چھین لیتا ہے تو اکثر اس سے بہتر کچھ دینے کے لیے۔ حارث نے پوچھا، مگر کب؟ بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جب یقین شکایت سے زیادہ ہو جائے۔ حارث کو عجب سکون ملا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو بزرگ وہاں نہیں تھا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ حارث نے دل میں کہا، یہ ملاقات اتفاق نہیں تھی۔ قافلہ دوبارہ روانہ ہوا، مگر اس دفعہ حارث کے قدم ہلکے تھے۔ صحرا اب بھی تھا، مگر ڈر نہیں تھا، کیونکہ رات جو دعا بن جائے اس کا جواب ضرور آتا ہے۔ شہر دور سے ہی الگ پہچان رکھتا تھا۔ بلند دیواریں، بھرے ہوئے بازار اور ہر قدم پر سودے کی آواز۔ یہ تھا زرقان۔ قافلہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو لوگ رک رک کر دیکھنے لگے۔ صحرا سے آنے والے اکثر یا تو خالی ہاتھ ہوتے ہیں یا کہانیوں کے ساتھ۔ حارث اونٹ سے اترا۔ اس کے لباس پر سفر کی تھکان تھی، مگر چہرے پر وقار۔ رافع باپ کے پیچھے تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر ہم سچ بتا دیں تو کیا وہ سودا کرے گا؟ یہ سوال صرف بیٹا نہیں پوچھ رہا تھا، یہ پورا قافلہ پوچھ رہا تھا۔ حارث نے گہری سانس لی۔ سچ کبھی نقصان نہیں دیتا، اس نے کہا، بس صبر لیتا ہے۔ تاجر کا نام تھا کمیل بن ظاہر، زرقان کا سب سے مشہور سوداگر۔ سونا، ریشم، تیل، سب کچھ اس کے ہاتھ سے گزرتا تھا۔ حارث اور رافع اس کے محل نما گھر میں داخل ہوئے۔ اندر خوشبو تھی، قیمتی پردے، سناٹا۔ کمیل تخت جیسی کرسی پر بیٹھا تھا، آنکھیں تیز، آواز نہ پیتلی۔ تم ہی ہو جو صحرا پار کر کے آئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ جی، حارث نے سر جھکا کر کہا۔ کتنا مال لائے ہو؟ یہی وہ لمحہ تھا۔ رافع کے ہونٹ سوکھ گئے۔ حارث نے پل بھر کے لیے بیٹا کی طرف دیکھا، پھر صاف آواز میں بولا، جتنا وعدہ تھا اتنا نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کمیل کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ کتنا کم؟ اس نے پوچھا۔ 30 اونٹ راستے میں گم ہو گئے، حارث نے کہا۔ آندھی آ گئی تھی۔ کمیل کچھ دیر چپ رہا، پھر ٹھنڈی ہنسی ہنسی۔ تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے، اس نے کہا۔ کون جانتا؟ حارث نے سیدھا دیکھا۔ میں جانتا ہوں۔ یہ جواب بھاری تھا۔ کمیل اٹھ کر کھڑا ہو گیا، حارث کے قریب آیا۔ بازار ایمانداروں سے نہیں، ہوشیاروں سے چلتا ہے، اس نے کہا۔ رافع کا دل ڈوب گیا۔ کمیل نے کہا، جو مال ہے وہ دکھاؤ۔ مشکیزیں کھولی گئیں۔ تیل روشنی میں چمک رہا تھا، خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ کمیل نے انگلی ڈبو کر چکھ لیا۔ اس کی آنکھ پل بھر کے لیے چمکی۔ بہترین، اس نے مانا۔ پھر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ مگر کوانٹٹی کم ہے، اس نے کہا۔ حارث نے سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں، اس نے کہا، فیصلہ آپ کا ہے۔ کمیل واپس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، میں پورا مال خرید لیتا ہوں۔ رافع کی سانس بحال ہوئی، مگر اگلا جملہ بجلی بن کر گرا، مگر پوری رقم ابھی دے دیتا ہوں۔ حارث حیران ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ کمیل نے کہا، کیونکہ جو آدمی نقصان کے بعد بھی سچ بولے وہ دوبارہ دھوکہ نہیں دیتا۔ حارث کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ صرف سودا نہیں تھا، یہ گواہی تھی۔ اس دن حارث نے صرف مال نہیں بیچا، اس نے اپنا نام لکھوایا، اور زرقان ایک نئے قصے کا گواہ بن گیا۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ واپسی کا سفر ابھی باقی تھا، اور صحرا ابھی اپنا آخری راز چھپائے بیٹھا تھا۔ واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ زرقان پیچھے رہ گیا۔
सहरा दोबारा सामने था, मगर इस दफा हारिस का दिल हल्का था। सौदा हो गया था, इज्जत बच गई थी और रकम भी मिल गई थी। राफे ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा, अल्लाह ने मदद कर दी। हारिस ने धीरे जवाब दिया, मदद अभी मुकम्मल नहीं हुई, कहानी अभी चल रही है। काफिला उस इलाके के करीब पहुंचा जहां आंधी आई थी। हवा सुस्त थी, रेत शांत थी, मगर यादें अभी तेज थीं। एक मजदूर बोला, मालिक, यहां रुकना ठीक नहीं, दिल घबराता है। हारिस ने कहा, आज हम रुकेंगे, तलाश किए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। सब लोग हैरान हो गए, इतने दिन बाद क्या मिलना है। मगर हारिस उतर गया, रेत पर चलने लगा। राफे भी साथ हो लिया। वो टीले अब भी वैसे ही थे, मगर कुछ अलग था। दूर रेत के पीछे कुछ सयाह सा दिखा। राफे ने उंगली से इशारा किया, अब्बा, वहां देखो। सब लोग उस तरफ भागे। टीले के पीछे एक पुराना कुआं था और उसके पास ऊंट, जिंदा ऊंट, बंधे हुए नहीं मगर रुके हुए, जैसे किसी ने बचाकर रखे हों। राफे चीख पड़ा, ये हमारे हैं। हारिस दौड़कर पहुंचा। उसने निशान देखे, रस्सी देखी, मशकीनें देखी। हाँ, ये वही थे, गुमशुदा ऊंट। मजदूर रो पड़े, किसी ने सजदा कर लिया। कुएं में पानी था, इसीलिए ऊंट जिंदा थे। मशकीनें चेक की गईं, ज्यादातर सलामत, सिर्फ कुछ टूट चुकी थीं। राफे रो रहा था, मगर इस दफा खुशी से। अब्बा, सब वापस मिल गया। हारिस ने आसमान की तरफ देखा, धीरे बोला, जब बंदा टूटने लगता है तब रहमत चलती है। उसने याद किया नखलिस्तान वाला बुजुर्ग, उसकी बात, जब अल्लाह लेता है बेहतर देता है। आज वो बात समझ आ गई। काफिला दोबारा पूरा हो गया, सफर दोबारा रहमत बन गया। मगर हारिस जानता था, ये सिर्फ माल की वापसी नहीं, ये यकीन की तस्दीक थी और असली इम्तिहान अभी जिंदगी में आगे आना था। सफर आगे बढ़ चुका था। अब काफिला पूरा था, ऊंट भी, माल भी, मगर हारिस का दिल अब भी होशियार था। वो जानता था, असली इम्तिहान अक्सर रहमत के बाद आता है। चंद दिन बाद काफिला अरकान के करीब पहुंचा। यहीं हारिस का घर था। बागात दूर से नजर आ रहे थे, जैतून के दरख्त खामोश खड़े थे। घर पहुंचकर सना ने सबका खैर मकदम किया। राफे ने मां को पूरी कहानी सुनाई, आंधी, नुकसान और फिर अल्लाह की मदद। सना की आंखों में शुक्र था। उसने कहा, मैं जानती थी अल्लाह तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। कुछ दिन गुजरे, हारिस ने बाकी बचा हुआ माल बाजार में रख दिया। लेकिन उस साल एक मुश्किल आ गई। बरसात कम हुई, फसल कमजोर हो गई, जैतून कम लगे, बाजार में तेल महंगा होने लगा। दूसरे ताजिर कीमत बढ़ा रहे थे, लोग मजबूर थे। राफे ने कहा, अब्बा, अगर हम भी कीमत बढ़ा दें तो फायदा ज्यादा होगा। हारिस ने बेटे को देखा, फिर बाजार की तरफ और धीरे बोला, फायदा हर हाल में नहीं होता। कीमत बढ़ाना आसान है, जमीन का बोझ मुश्किल होता है। उसने फैसला किया, हारिस का तेल पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। जब ये बात फैली, लोग हैरान हो गए। गरीब लोग हारिस की दुकान पर आए, उनकी आंखों में दुआ थी। दूसरे ताजिर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, यह बाजार खराब कर रहा है। शिकायत हुक्मरान तक पहुंची। एक दिन हारिस को दरबार बुलाया गया। राफे साथ था। हुक्मरान ने पूछा, क्या यह सच है तुम कम कीमत पर तेल बेच रहे हो? हारिस ने अदब से कहा, जी, मैं मुश्किल वक्त में लोगों से ज्यादा नहीं लेता। दरबार में खामोशी छा गई। हुक्मरान ने गहरी नजर से देखा, फिर कहा, ऐसे ताजिर कम होते हैं, तुम जा सकते हो। दरबार से निकलकर राफे ने कहा, अब्बा, आज समझा ईमानदारी कमजोरी नहीं। हारिस ने मुस्कुराकर कहा, यही असल ताकत है और अल्लाह इसी का अजर देता है। मगर कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि अगली सुबह
ایک نیا پیغام انتظار کر رہا تھا۔ اگلی صبح حارث فجر سے پہلے اٹھ گیا۔ دل میں عجب سی بے چینی تھی۔ نماز کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور صرف اتنا کہا، یا اللہ، اگر کوئی نیا امتحان ہے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ سورج نکلا تو دروازے پر ایک قاصد کھڑا تھا، ہاتھ میں مہر لگا ہوا پیغام۔ ثنا نے خود دروازہ کھولا۔ قاصد نے کہا، یہ ارکان کے لیے نہیں، یہ دور کے ملک سے آیا ہے۔ حارث نے پیغام کھولا۔ پیغام میں لکھا تھا، ہم نے تمہاری ایمانداری کا قصہ سنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں تم سے زیتون کا تیل بہت زیادہ مقدار میں خریدیں۔ قیمت بازار سے زیادہ ہوگی۔ رافع خوش ہو گیا۔ ابا، یہ تو بہت بڑا موقع ہے۔ حارث نے کاغذ کو آہستہ موڑا۔ اس نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا، بڑا موقع بڑی ذمہ داری بھی ہوتا ہے۔ قاصد نے پوچھا، جواب کب ملے گا؟ حارث نے کہا، کل صبح۔ اس رات حارث نے سکون سے نیند نہیں کی۔ کبھی اٹھ کر بیٹھا، کبھی آسمان دیکھا۔ اس نے سوچا، زیادہ قیمت صرف پیسہ نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ نیا امتحان ہوتی ہے۔ صبح اس نے ثنا کو پیغام دکھایا۔ ثنا نے کہا، جب بھی ہم نے صبر اور سچ چنا، اللہ نے راستہ کھولا۔ حارث نے استخارہ کیا، دل کو اطمینان ملا۔ اس نے قاصد کو بلایا اور کہا، ہم سودا کریں گے لیکن ایک شرط پر۔ قاصد نے پوچھا، کون سی شرط؟ حارث نے جواب دیا، نہ ملاوٹ، نہ دھوکہ، اور وقت پر ادائیگی۔ قاصد مسکرایا، یہ شرط ہمیں منظور ہے۔ رافع نے باپ کی طرف دیکھا، ابا، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ حارث نے کہا، ڈر صرف اس کا ہوتا ہے جو یقین چھوڑ دیتا ہے۔ سودا طے ہو گیا۔ مگر حارث جانتا تھا، ہر آسانی آخری نہیں ہوتی، کیونکہ زندگی کا سلسلہ ابھی باقی تھا اور اگلا امتحان بالکل قریب تھا۔ نیا سودا طے ہو چکا تھا، مگر فطرت انسان کے وعدوں سے بندھی نہیں ہوتی۔ اس سال برسات دیر سے آئی، پھر رک رک کر آئی، پھر بالکل بند ہو گئی۔ زمین سوکھنے لگی، باغات تھکنے لگے، زیتون کے درخت پہلے جیسے ہرے نہیں رہے، مزدور فکر میں تھے۔ رافع نے حساب دیکھ کر کہا، ابا، اس سال پیداوار آدھی بھی نہیں ہوگی۔ حارث خاموش رہا۔ وہ مٹی کو ہاتھ سے توڑ کر دیکھتا رہا، پھر بولا، رزق صرف فصل سے نہیں ہوتا۔ رافع نے کہا، مگر وعدہ ہو چکا ہے، دور ملک والا سودا یاد ہے نا؟ حارث نے سر ہلا دیا، یاد ہے، اور وعدہ امانت ہوتا ہے۔ بازار میں تیل اور مہنگا ہو گیا، تاجر سٹور بھر کر بیٹھ گئے، لوگ مجبور ہو گئے۔ کچھ تاجروں نے رافع کو مشورہ دیا، تم لوگ بھی مال روک لو، قیمت اور بڑھے گی پھر بیچنا، زیادہ فائدہ ہوگا۔ رافع گھر آ کر بولا، ابا، یہ طریقہ سب یوز کر رہے ہیں۔ حارث نے سیدھا جواب دیا، سب کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا، ہم ضرورت پر بیچیں گے، بھوک پر نہیں۔ اس نے اعلان کر دیا، جتنا تیل ہے وہ چھپایا نہیں جائے گا، لوگوں کو دیا جائے گا، منافع کم ہوگا لیکن بوجھ ہلکا رہے گا۔ غریب لوگ دعا دینے لگے، مگر کچھ امیر تاجر جلن میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ آدمی ہمارا بازار توڑ رہا ہے۔ پھر سے شکایت ہوئی، مگر اس دفعہ حکمران نے جواب بھیجا، جو انسان لوگوں کو آسانی دے اسے تنگ مت کرو۔ رات کو رافع نے پوچھا، ابا، اگر فصل اور کم ہو گئی تو ہم وعدہ کیسے پورا کریں گے؟ حارث نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل دور تھے مگر اس کی آواز مضبوط تھی، جس نے وعدہ لکھوایا ہے وہی پورا کروائے گا۔ اس رات گھر میں کھانا کم تھا مگر سکون زیادہ تھا، اور کبھی کبھی یہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے، مگر صبح جو ہونے والا تھا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رات خاموش گزری، ہوا بھی سوکھی تھی، زمین بھی، مگر صبح کچھ الگ تھی۔ حارث فجر کے بعد باغات کی طرف گیا، عادت کے مطابق مٹی کو ہاتھ لگایا، وہ رک گیا۔ مٹی نرم تھی، اس نے دوبارہ چھوا، ہاں، یہ نمی تھی۔ رات کو ہلکی بارش ہوئی تھی،
اتنی ہلکی کہ آواز بھی نہ ہوئی، مگر کام گہرا کر گئی۔ حارث نے آنکھیں بند کی، دھیرے کہا، شکر ہے۔ 2 دن بعد بادل واپس آئے، اس دفعہ ذرا زیادہ۔ پھر تیسرے دن کھل کر بارش ہوئی، باغات نے جان لے لی، سوکھے پتے پھر سے ہریے ہونے لگے، مزدور خوش ہو گئے۔ رافع بھاگتا ہوا آیا، ابا درختوں پر نئی کلیاں آ رہی ہیں۔ حارث مسکرایا، جب امید زندہ رکھو تو زمین بھی جواب دیتی ہے۔ مگر رحمت صرف بارش کی شکل میں نہیں آئی۔ اسی دن دور کے شہر سے ایک نیا قافلہ آیا۔ ان کا سردار حارث سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ مہمان خانے میں بٹھایا گیا۔ اس نے کہا، میں سفر کرتا رہتا ہوں اور تاجروں کے قصے سنتا ہوں۔ تمہارا نام 3 شہروں میں سنا، ایماندار تاجر، سیدھا آدمی۔ میں لمبی مدت کا سودا چاہتا ہوں۔ رافع نے حیرانی سے دیکھا۔ حارث نے پوچھا، کتنی مقدار؟ جواب آیا، جتنی تم سوچ بھی نہیں سکتے، مگر شرط وہی، صاف مال۔ سیدھی بات، حارث نے کہا، وہی ہمارا طریقہ ہے۔ مہمان نے آگے بڑھ کر آدھی رقم پہلے ہی دے دی، بغیر مال لیے۔ رافع نے دھیرے کہا، ابا یہ تو وہی مدد ہے جس کا آپ کہتے تھے۔ حارث نے جواب دیا، مدد اکثر دیر سے آتی ہے مگر بے وجہ نہیں آتی۔ بارش، سودا اور عزت تینوں ایک ساتھ واپس آئے، مگر زندگی کا سفر ابھی ایک اور موڑ لینے والا تھا، چونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور ہر کہانی اپنی تکمیل مانگتی ہے۔ کچھ مہینے گزرے، باغات پھر سے بھرے ہو گئے۔ زیتون اس دفعہ پہلے سے زیادہ لگے۔ مزدور کے چہروں پر اطمینان تھا، گھر میں برکت تھی اور دل میں سکون۔ دور ملک والا وعدہ بھی اب پورا کرنا تھا۔ مشکینیں بھری گئیں، ہر مشق چیک کی گئی، نہ ملاوٹ نہ کمی۔ رافع نے کہا، ابا اتنی محنت کوئی نہیں کرتا۔ حارث نے مسکرا کر جواب دیا، جو امانت سمجھے وہ کرتا ہے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ اس دفعہ صحرا الگ لگا، نہ ڈر نہ گھبراہٹ، صرف یقین۔ راستے میں وہی پرانا علاقہ آیا جہاں آندھی آئی تھی، جہاں اونٹ گم ہوئے تھے۔ رافع رک گیا، بولا، ابا یہیں سے سب بدلا تھا؟ حارث نے کہا، نہیں بیٹا، یہیں سے سب بنا تھا۔ شہر پہنچ کر سودا پورا دیا گیا۔ سوداگر نے مال چیک کیا، پھر کھڑے ہو کر بولا، آج کے بعد ہمارا پہلا سودا تم سے ہی ہوگا، نام لکھ لو۔ رفیع نے دھیرے کہا، ابا آپ جیت گئے۔ حارث نے سر ہلایا، نہیں، سچ جیتا ہے، وعدہ جیتا ہے۔ واپس آتے وقت رات کو قافلہ رکا، آسمان صاف تھا، ستارے روشن۔ رفیع نے پوچھا، ابا اگر اس دن آپ جھوٹ بول دیتے تو شاید سفر آسان ہوتا۔ حارث نے جواب دیا، سفر آسان ہوتا مگر انجام کمزور ہوتا۔ سچ مشکل کرتا ہے مگر گراتا نہیں۔ پھر اس نے بیٹا کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یاد رکھنا، وعدہ جان سے بھی قیمتی ہوتا ہے اور ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ہوا چل رہی تھی، صحرا خاموش تھا، مگر کہانی مکمل ہو چکی تھی۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر۔